الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر دور میں کسی نہ کسی مصلح کو، کسی نہ کسی سمجھانے والے کو ہر دور میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک انبیاء کا اور رسولوں کا ایک سلسلہ چلایا۔ ان انبیاء نے اپنے اپنے کاموں کو بخوبی انجام دیا اور لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام بخوبی انجام دیا۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ جو خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آ سکے گا۔ یہ ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی اس امت کو دی گئی تھی اور ارشاد فرما دیا گیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت بنا کر اس دنیا میں برپا کیے گئے ہو۔ اور قرآن نے ان کو ایک مشن دیا تھا، اللہ نے قرآن میں ایک مشن اس امت کو یہ دیا تھا کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا اس دنیا میں عام کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ گویا کہ اس مشن کو لے کر اس امت کو چلنا تھا، اور اس امت کے اندر طبقہ علماء میں الحمدللہ ہر دور میں مصلحین کا، مجددین کا ایک سلسلہ رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور اسی سلسلے کے ایک بزرگ حضرت مولانا سید ابوالکلام قاسمی رحمت اللہ علیہ، جن کا تعلق سرزمین دیوبند سے تھا، آپ نے بڑی محنت اور مشقت سے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کو عام کیا۔ دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا شعبہ جو دارالعلوم میں قائم تھا، آپ نے اس کی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ اور پھر جب آپ وقت دارالعلوم سے منسلک ہو گئے تو اس وقت بھی آپ نے اس فریضے کو بخوبی انجام دیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے طور پر ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، جہاں پر ایسی جگہ جا کر جہاں پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اور اپنی والہانہ خطابت کے ذریعے سے اور اللہ نے جو کچھ صلاحیت آپ کو دی تھی اس کے ذریعے سے آپ نے علم دین کو دوسروں تک پہنچایا تھا۔ نہ صرف یہ کہ مولانا اپنے آپ میں ایک عالم دین تھے، بلکہ ایک بڑے مناظر تھے۔ آپ نے وقت کے اور باطل کے فتنوں کا جواب اپنے علمی انداز میں اور اپنے مجاہدانہ انداز میں دیا تھا۔ آپ نے شیعوں سے مناظرہ کیا، بریلویوں سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ جو دین کے مخالف بن کر لوگ آئے، اور سب سے بڑھ کر جو مخالف اور بلکہ جو دین کے اصل دشمن قادیانی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا ڈٹ کر آپ نے مقابلہ کیا۔ مناظرے کے سٹیج پر آپ نے حق کی آواز کو بلند کیا، اور الحمدللہ حق کی جیت ہمیشہ سے رہی۔ مولانا سے میری جو نسبت ہے اس پر تو میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، البتہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان کی بے حد قربت ملی اور ان کا میرا ساتھ کافی رہا، اور میں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، اور اس پر سلسلے وار کچھ ویڈیوز بعد میں آئیں گی، لیکن فی الحال اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں حضرت مولانا کے کچھ زندگی کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نہ صرف ایک عالم دین تھے، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر مجاہدانہ انداز تھا۔ آپ کی زندگی ہمیشہ سے سادہ زندگی رہی۔ آپ
کا جو رہائش کا جو کمرہ تھا وہ بھی بالکل سادے انداز میں تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اسلاف کی زندگی کو آپ نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا تھا۔ قاری طیب علیہ الرحمہ نے جب آپ کو دارالعلوم کی تبلیغ کے شعبے کی خدمت کے لیے یاد فرمایا تو اس وقت سے لے کر بعد تک آپ نے قاری صاحب کا ساتھ نبھایا۔ حضرت مولانا سید ابو الکلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے اور سچ کا ساتھ آپ نے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ مولانا کی زندگی نہ صرف ہم سب کے لیے مشعل راہ تھی اور مشعل راہ ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفر میں جہاں جہاں میں ان کے ساتھ تھا، لوگ الحمدللہ ان کے ساتھ اور ان کے سامنے اس طریقے سے آتے تھے، اور یہ ان لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، لوگوں سے میری مراد ان علماء کی، بڑے بڑے علماء کی، میں جن کا ایک بڑی طویل فہرست ہے ان کی، کہ وہ آتے تھے اور باقاعدہ علمی فیض مولانا سے حاصل کرتے تھے۔ کئی موقعوں پر، کئی جلسوں میں جب میں حضرت کے ساتھ تھا تو ایک بڑے عالم آئے اور انہوں نے اپنی تقریر کرنے سے پہلے حضرت سے کچھ مشورہ کیا اور پوچھا کہ میں یہاں پر کس موضوع پر تقریر کروں، برائے مہربانی آپ میری رہنمائی فرما دیجئے۔ حضرت نے چند باتیں ان کو بتائی اور پھر انہوں نے جا کر اسٹیج پر تقریر کی۔ بہرحال مولانا کا علم کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اور مولانا کی ایک عجیب و غریب شان تھی، اور اسلاف کی ایک ایسی مثال آپ تھے کہ جو میری ان آنکھوں نے کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔ در حقیقت آپ کا عالمانہ انداز اور گفتگو کا جو بے باک انداز تھا، اس میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں تھا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مولانا سید ابو الکلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ آپ اہل سادات میں سے تھے، بلکہ جس خاندان سے آپ کا تعلق رہا وہ خاندان بڑا علمی اور بڑا دانشمند خاندان رہا۔ دیوبند کے ایک بڑے خاندان، اور جو سرائے پیرزادگان کے نام سے ایک محلہ دیوبند میں آباد تھا، وہاں کے آپ چشم و چراغ تھے، اور ننیہال سے آپ کا جو تعلق تھا وہ بڑے بڑے دانشور اور پڑھے لکھے ایسے لوگوں سے تھا جو اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو کوالیفائڈ لوگ تھے، اور بہت ہی زیادہ علمی اعتبار سے بھی بڑے چوٹی کے لوگ تھے۔ مولانا کی زندگی پوری طرح سے سادہ زندگی تھی۔ جو مولانا کے قریب لوگ ہیں اور جو مولانا سے براہ راست جن کا تعلق ہے، وہ الحمدللہ بخوبی جانتے ہیں کہ مولانا نہ صرف سادی زندگی کو پسند کرتے تھے، بلکہ وہ اس بات کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے کہ ہر اس کام کو جس کو وہ خود انجام دیتے تھے، تو آپ اپنے تمام کاموں کو خود ہی انجام دیتے، اور خود ہی آپ اپنے ان چیزوں کے اندر دلچسپی لیتے تھے جو آپ سے متعلق تھی۔ کبھی کسی دوسرے سے آپ نے بیجا خدمت لینے کی آپ کو عادت نہ تھی، نہ آپ نے کسی دوسرے سے زیادہ خدمت کی، حتیٰ کہ آخری زندگی کے ضعف میں بھی مولانا نے بہت کم دوسرے لوگوں سے خدمت لی ہے، لیکن الحمدللہ آپ کی خدمت میں آپ کے اہل و عیال نے اور آپ کے اہل خانہ نے کوئی کمی باقی نہیں رکھی، اور ہر طرح کا جو کچھ بن سکا مولانا کو آرام دیا۔ مولانا کی بہت ساری یوں تو تقاریر ہیں، لیکن تقریر کا ایک بے باک انداز مولانا کا یہ بھی تھا۔ کسی سے نہیں ڈرتا، شیر پڑا ہوا تھا راستے کے اندر، لوگ ادھر کھڑے تھے اور ایک ادھر کھڑے تھے۔ عبداللہ آئے اور آ کر
ہوا ہے، راستے بند ہیں، کسی سے ایک تھپڑ مارا منہ پر کہ تیری یہ جگہ ہے، یہ جگہ تو ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، کدھر کھڑے تھے؟ شیر جنگل میں چلا گیا، یہ تھے وہ مسلمان محمد کا کلمہ پڑھنے والے، کیا ہے سڑک پہ پڑا ہوا ہے، راستے بند ہیں، کلمہ یاد نہیں، تیری یہ جگہ ہے، یہ جگہ تو ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، جنگل میں چلا جا، اگر مسلمان کے پاس ہے، یہ تھے وہ مسلمان محمد کا کلمہ پڑھنے والے، وہ تمہیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ تم قرآن جاننے والوں کے ساتھ رہنے والے، آج کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا کلمہ یاد نہیں، تمہیں تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا، کلمہ یاد نہیں، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ صبح کو سویرے اسلام کرنا ہے، اگر مسلمان کے پاس ہے تو یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے پاس ہے، اور تمہیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ تم قرآن جاننے والوں کے ساتھ لگ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ صبح کو اٹھ کر سویرے کیا کام کرنا ہے، کہاں سے میرا کام شروع ہوگا،